استحاضہ کا مسئلہ پڑھتے ہیں۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ خواتین کو جو ماہانہ حیض کی صورت ہوتی ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر عورت کی حیض کی مدت کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ اگر 3 دن سے کم ہو تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اگر 10 دن سے آگے بڑھ جائے تب بھی استحاضہ کہتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد اگر 40 دن سے آگے یہ بلیڈنگ کا سلسلہ جاری رہے تو اس کو بھی استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ کا مطلب ہوتا ہے بیماری کا خون۔ پہلے جو 2 ہم نے مسئلے پڑھے تھے، حیض اور نفاس، یہ فطری تقاضے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر عورت کی طبیعت میں ایک فطری سلسلہ رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے اگر عورت کو یہ حیض کا سلسلہ نہ ہو تو بچے ماں باپ کی مشابہت چھوڑ جائیں گے۔ بچوں کا ماں باپ کے مشابہ ہونا، ہم شکل ہونا، اس کا جو ریزن اور وجہ ہے وہ حیض ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے یا اللہ پاک نہ رکھتا تو پھر مشابہت ختم ہو جاتی۔ تو اللہ پاک کی حکمت یہ تھی کہ ایسا سلسلہ رکھ کر انسان کی طبیعت، اس کی صورت، اس کی عادات اپنے ماں باپ، اپنے خاندان اور اپنے نانیال دادیال پر مشتمل رکھتا ہے۔ تو ہم نے حیض کے احکام بھی پڑھے اور نفاس کے احکام بھی پڑھے، آج ہم استحاضہ کے پڑھتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو 3 دن سے کم بلیڈنگ آئے اور رک جائے، اس کا مطلب ہے وہ بلیڈنگ جو ہے وہ حیض کی نہیں ہے بلکہ وہ بیماری ہے۔ ہاں اگر وہ سلسلہ چلتا رہے اور اس کے 10 دن کے بعد بھی جاری رہے تب بھی وہ بیماری ہے۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کسی عورت کی 5 دن نہ ہے، کسی کی 4 دن نہ ہے، کسی کی 7 دن نہ ہے۔ اگر عورت اپنی پکی عادت سے بھی آگے بڑھ جائے تب بھی استحاضہ کہلائے گی۔ تو اس کا استحاضہ کا مطلب یہ ہوا عورت اپنے عادت والے دن نکال لے گی، باقی جتنے دن ہوں گے اس میں وہ نماز روزہ اپنا شروع کر دے گی۔ اگر وہ کم ہے، مثلا بلیڈنگ شروع ہو گئی، 2 دن رہی، تیسرے دن ختم ہو گئی اور آگے پکی ختم ہو گئی، اب پتہ چلا اس خاتون کو کہ مجھے تو استحاضہ کا خون تھا اور یہ تو بیماری تھی، یہ تو حیض تھا نہیں، تو استحاضہ کی حالت میں نماز معافی نہیں ہے، لہذا ان 2 دنوں کی نماز وہ اب قضا کرے۔ اگر پہلے پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، میری کوئی خوراک کا مسئلہ بنا ہے، میری طبیعت خراب ہوئی ہے، میں بیمار ہوئی ہوں، یہ بیماری کی وجہ سے بلیڈنگ ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت کو اپنی نماز روزہ جاری رکھنا چاہیے۔ اب حیض اور نفاس اور استحاضہ میں 3 فرق ہیں۔ استحاضہ میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے مگر ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی، جبکہ حالت حیض و نفاس میں عورت نماز ادا نہیں کر سکتی اور نہ ہی بعد میں ان پر قضا ہوتی ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ استحاضہ کے دنوں میں عورت نماز پڑھتی رہے گی، مثلا کپڑے خراب ہیں، کپڑوں پر کہیں بلیڈنگ لگی ہے تو اس کو دھو لے یا کپڑے بدل لے، وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ اگلی نماز کا ٹائم آیا ہے، چونکہ وضو تو اس کو رہ نہیں سکتا، اگلی نماز کے ٹائم نیا وضو کرے گی، نماز پڑھ لے گی۔ ہاں اگر ایسی صورت حال ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ملتی، بلکہ بلیڈنگ مسلسل جاری ہے، تب بھی اس کو اجازت ہے وضو کر لے، نماز شروع کر دے، وہ نماز پڑھتی رہے، خدا کے سپرد ہے۔ کیوں؟ اس لیے بیماری ایسی لگی، اس میں فرصت ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں مل رہا، لہذا اس کو منع نہیں ہے بلکہ وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ جبکہ حیض و نفاس میں ایسا نہیں ہوتا، اس کو اجازت بھی نہیں ہوتی، نماز پڑھ بھی نہیں سکتی، بعد میں اس کی قضا بھی معاف ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، حالت استحاضہ میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے
جبکہ حیض اور نفاس کی صورت میں روزہ نہیں رکھ سکتی لیکن بعد میں قضا کرتی ہے۔ حیض و نفاس والی عورت رمضان المبارک میں ان دنوں کے روزے تو نہیں رکھتی، بعد میں قضا کرنا لازم اور واجب ہوتا ہے، نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ ہاں اگر استحاضہ کا خون ہے تو اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے، جس طرح نماز پڑھ سکتی ہے وہ روزہ بھی رکھ سکتے، اس کا روزہ 100% ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ خون بیماری کا اس میں کوئی حرج، کوئی کراہت کچھ بھی پیدا نہیں کرتا۔ اور تیسری صورت یہ ہے، حالت استحاضہ میں عورت تمام احکام ادا کر سکتی ہے بخلاف حیض و نفاس کے۔ یعنی اگر عورت عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، وہاں پہ یہ بیماری شروع ہو جائے اور اس کو یقین ہو کہ یہ بیماری کا خون ہے، یہ حیض تو ہے نہیں، عورت طواف کعبہ بھی کر سکتی ہے، باقی عبادات کر سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، اور وضو کر کے فوراً اگر قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، ہاتھ لگانا چاہے تو ہاتھ لگا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کلاس پڑھانا چاہے تو وہ کلاس پڑھا سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جو حیض و نفاس میں منع تھی، اب چونکہ وہ خون ہی نہیں ہے، یہ تو خون ہے ہی بیماری کا، لہذا بیماری میں اس کو حکم ہے وہ وضو کرے، وضو کر کے اپنا معاملات زندگی اور معاملات عبادات شروع کر لے، اس میں کوئی کسی قسم کا